رہی ہوں بہت سال فری لانس ٹالک، اور اب میں فری ویلی کرتی ہوں، فینے سینٹر جاتی ہوں، کہیں اور پینشن سینٹر ہے ادھر جاتی ہوں. لبنہ الہی ہے اور میں بائی پروفیشنل ٹیچنگ کرتی ہوں انکلوژن کے اوپر کہ بچوں کو انکلوڈ کیسے کیا جائے. اس کے علاوہ میں خواتین پہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے اس کے اوپر سنس 1976 سے کام کر رہی ہوں، اور اس کے علاوہ میں پالیٹکس میں ہوں. میں بہت کچھ کرتی ہوں، فاروق ہوں بیٹھی. رخسانہ جی، میرا نام رخسانہ بیگ ہے اور میں بائی پروفیشن ایک ٹیچر ہوں اور ساتھ ہی میں پیڈاگوگ ہوں، لیکن آج کل میں داخلہ کا کام کرتی ہوں کوبنہاؤن کا میں. میں فاطمہ رانا اور گھر پہ رہتی ہوں. بہت سال پہلے کام بہت کیا، اب پینشن ہوں، اب گھر پہ ہوں اور ایسے پروگرام اٹینڈ کرتی ہوں. نام عظمیٰ احمد ہے اس وقت، اور میں ویری انسپائر لبنہ الہی سے. میرا نام Gaussel قریشی ہے. Jeg arbejder som sundhedskonsulent i Københavns Kommune og har gjort det i snart 15 år. Og jeg arbejder i afdelingen for folkesundhed i København. جی السلام علیکم، میرا نام فائزہ صدیقی ہے اور میں جرنلسٹ ہوں پاکستان سے. میں نے 15 سال پاکستان کے ٹی وی چینلز میں کام کیا ہے ایز اے نیوز رپورٹر اور پروڈیوسر، اور اب میں یہاں پر 7 سال سے ڈینمارک میں ہوں اور ڈینش لینگویج سیکھ رہی ہوں، اور آج کل سسو اسکول سے اسٹارٹ کیا میں نے اپنا کریئر دوبارہ. میرا نام ڈاکٹر شازیہ رانا ہے اور بہت ساری مختلف NGOs کے ساتھ میں جو بھی موقع ملتا ہے کفینہ غاٹی ہوا یا بان یا انتقاشون مختلف ٹاپکس پہ ہوتی ہوں ساتھ ان کے. اور ابھی آج ہم کفینہ نسکھامٹے پہ اس وقت شامل ہیں. سلام علیکم. میرا نام فہمیدہ ہے اور آج کل میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں. پہلے بس بنہے میں کام کیا ہے اور پھر اسے میں مسجد اور کچن میں میئر پر. جی، میرا نام فرح ملکانہ ہے. ویسے تو سب جانتے ہیں لیکن میرا نام فرح ملکانہ ہے اور میں سوشل ورکر ہوں. میں نے یہاں پہ آ کے سوشل ورکر کا پڑھا، کورس کیا، اور پھر میں جب سے کام کرتی رہی ہوں. 30 سال ہو گئے ہوں گے. پہلے فری ویلی کرتی تھی. فری ویلی ایسے کہ میں بچپن سے میری گھٹی میں ہے سوشل ورک، تو وہ میں کرتی تھی. اور اب میں پینشن پہ ہوں لیکن کچھ نہ کچھ مصروف رہتی ہوں. جی، جب گروپ ڈسکشن کریں گے تو اپنے اب ہم نے سن لیا آپ کی طرف سے سسکوینا کی انشاءاللہ کی فیڈ بیک کہ کس طریقے سے ہم آپ کو یوٹیلائز کریں، اور یہ جو اویئرنیس ہے کہ خواتین کے تک انفارمیشن پہنچے کہ کہاں وہ اپنی ہیلپ لے سکتی ہیں اپنے رائٹس کے بارے میں، اس میں پھر ہم اپنے چینلز کے تھرو اس کو دوسروں تک پہنچائیں. جس کو ماں فیڈ کر رہی ہے، اگر ماں پریشانی میں ہے اور اسٹریس میں ہے، یقین کہیں بچے کو فیڈ، اتنے چھوٹا بچہ ہے وہ انگلیس ہو جاتا ہے، وہ ایسے ٹھیک نہیں رہتا، روئے گا زیادہ، سوئے گا نہیں. اور یہ چیز واقعی یہ آتی ہے. یہ نہیں کہتے جب تک ماں صحیح نہیں ہوگی تب تک بچے کی پرورش کا تو ظاہر ہے پھر وہی مسئلہ تو ہوگا. کس لیے کہتے ہیں کہ میاں بیوی بچوں کے سامنے نہ لڑائی کریں، نہ اگر کوئی کلیشز ہے کچھ ہے تو ٹھیک ہے کمرے میں جا کے بات کر لیں بچوں کے ساتھ، کیونکہ بچوں کے ذہنوں پہ بہت اثر جو ہے ٹھیک اچھا اثر نہیں پڑتا. اور وہی بات ہے کہ بچوں پہ ٹائم تو دینا ہے اور پھر پریورٹیز دیکھنی ہوتی ہے کیا ہے. یہ بات ہوگا اپنا مائنڈ سیٹ کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں. یہاں بچی صرف گھر پہ، آپ کی بیٹی ہے، جب میری بیٹی ہے فار ایگزامپل، تو وہ گھر پہ بیٹھی ہوئی، وہ بیٹی ویل ایجوکیٹڈ ہے اور وہ بچی مطلب ایک بہت اچھی سوچ کے ساتھ اور بہت کانفیڈنس کے ساتھ وہ باہر نکلتی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں ادھر ادھر پھرنے جا رہی ہے. تو ہمیں بھی ایز اے سوسائٹی بھی دیکھنا چاہیے. اگر ہم محلے میں 10 گھر ہیں پاکستانیوں کے تو میں یہ نہیں سوچنا چاہیے وہ بچی کہاں گئی تھی، کہاں آ رہی ہے، اس نے پہنا کیا ہے. ہم لوگوں کو بھی اپنا مائنڈ چینج کرنا پڑے گا کہ یہ بچیاں دونوں معاشروں میں پیدا ہوئی ہیں اور دونوں معاشروں میں ہی ان کی تربیت ہوئی ہے اور آگے انہوں نے دونوں معاشروں کو ہی لے کے چلنا ہے. تو ہمیں ہر بچی کو یا بچے کو غلط نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. ہم لوگوں کو بھی تھوڑا اپنا ایز اے پیرنٹس بھی اپنا دماغ چینج کرنا چاہیے. اس کی بہت ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں سیلف رسپیکٹ پہ تھا تو ہم نے یہی بات کری کہ obviously کہ یہ بچیاں الحمدللہ یہ کہوں گی کہ ہماری جو جنریشن ابھی جنریشن جو ہمارے بعد کی ہے وہ ان میں اپنا سیلف رسپیکٹ مطلب کافی
कॉन्शियस हो गए हैं, सोचने लगे हैं उस बारे में. स्टिल मैं ये कहूंगी कि हम अभी भी शायद हमारा कल्चर इतना पक्का है कि हम अभी भी हम बच्चियों की टांगे खींचते हैं कि मतलब थोड़ा सा उनको खूबते हुए, उनको कुछ करते हुए. पढ़ाई का जरूर हमारे खासतौर पर पाकिस्तानियों पे बहुत फोकस है. पाकिस्तानियों ने बच्चों को, खासतौर बच्चों को पढ़ाई का बहुत सपोर्ट किया गया है, और खासतौर पर बेटियां, और खासतौर पर आजकल जो केप स्ट्रीट में देख रही हूँ बच्चियों के लिहाज से कि लड़कियां बहुत पढ़ रही हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी पोस्टों पे है, बहुत अच्छी पोजीशनें हासिल कर रही हैं. और ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वो उसकी वजह से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी काफी बेहतर हुई है. अपने हुकूक के साथ साथ उसको अपनी जिम्मेदारियों का भी ख्याल होना चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेदारी निभाए बगैर वो आदमी को कहे, मतलब उससे हुकूक मांगे तो बहुत मुश्किल है. एक बार एक औरत थी, वो तावीज लेने गई कि मेरा मियाँ मुझसे खुश नहीं रहता, तो उन्होंने कहा ठीक है, वो इमाम साहब या जो भी थे उन्होंने कहा मैं आपको तावीज देता हूँ, लेकिन आपने रोजाना, उसने तावीज दिया उसको, और उन्होंने कहा कि शाम को जब तुम्हारा मियाँ आना हो तो उसके लिए तुमने ये तावीज अपने पल्लू में बांधना है, और उससे पहले तुमने नहाना धोना, खुशबू लगानी, तैयार होके अच्छी तरह से, तो तुम तैयार रहना है. तो वो जब उसने देखा कि मेरी बीवी तो गंदी मंदी होती थी, उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था वो, तो उसने अपनी बीवी के ये तब्दीली देखी, तो उसे ख्याल आया, मतलब ख्याल क्या आया, उसने तवज्जो देने लगा. तो वो औरत यही समझी कि तवीज की वजह से है. तो मतलब क्या उसका मतलब यही हुआ कि औरत उसका ख्याल नहीं रखती. वो आदमी आता था तो घर ही नहीं होती थी, या उसका ख्याल ही रखती थी मेरा मियाँ आने वाला है, उसको तैयारी नहीं करती थी. तो इस पे उसको क्या औरत ने उसको उसका हक दिया, तो आदमी ने भी फिर औरत को हक देना चाहिए, और औरतों को खुद उठना पड़ेगा. हम ये नहीं कह सकते वो करे. हम हमेशा कहते हैं अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के कहते हैं वो फलाना नहीं करता, वो नहीं करता, हुकूमत नहीं करती, फलानी चीज इमाम नहीं करते. और जिसको चाहिए अपना हक उसको खुद देना चाहिए, उसको खुद खड़े होना चाहिए. अभी हमने यही पढ़ा और सुना कि तहरीक वो औरतों नहीं चलाई थी अपने हक. किसी आदमी ने नहीं कहा था आओ हम तुम लोगों को हक देते हैं, बल्कि उनको रुकावट डाली. पहली डॉक्टर जब बनी थी यहाँ डेनमार्क में 1875 में, औरत पहली बार उसको वो डॉक्टर ये कोपनहेगन की यूनिवर्सिटी से इजाजत मिली, और काफी लड़ी औरतें इस बात पर कि हमें डॉक्टर की तालीम हासिल करने की जरूरत है, हमें इजाजत दी जाए. यहाँ कोई तालीम औरतों के लिए नहीं होती थी मेडिकल की, सिर्फ आदमी पढ़ सकते थे. तो फिर काफी साल लड़ने के बाद फिर पहली डॉक्टर जो बनी वो नीलसन था उसका नाम, और वो 1975 में फिर उसने पढ़ाई शुरू की. तो ये लेकिन जो कहते हैं औरतें हमारी खेतियां, वो इसको हिस्सा नहीं समझती, वो उसको. लेकिन औरत को खुद समझना चाहिए ना कि मैं क्या हूँ, और उसको अपने हस्बैंड को बताना चाहिए. ये भी हो सकता है उसके आदमी को ना पता हो. क्या हमें है कि हम इस्लाम को खुद ही नहीं जानते, हमें पता ही नहीं. यस है ना, हम वही करते हैं जो आदमी ने आके कह दिया इमाम साहब ने ये कहा, तो हम कहते हैं हाँ ठीक है बिल्कुल सही कहा, हम जिम्मेदारी निकल लेते हैं. तो फिर ठीक है, तो फिर आप जिम्मेदारी अपनी नहीं लेंगे. वही अभी हम जो वो भी बात थी कि अपनी इज्जत जो है हमारी मर्जी, आप खुद अपनी इज्जत करवाइए. लुबना ये बताइए कि आज के दिन के हवाले से आपको कैसा रहा है, और क्या आइंदा क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी गैदरिंग थी. इसमें जो है कि बड़े अच्छे तरीके से तबादला ख्याल किया गया है, और मेरा ख्याल है कि इस चीज की जरूरत है, क्योंकि फकत इस चीज को लीगलाइज किया जाए कि हम बतौर इंसान, बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी इस वायलेंस को रिजेक्ट करते हैं. ठीक है, इसमें हमें जरूरत है कि मर्द भी हमारे शाना बिशाना काम करें, जो मुख्तलिफ लीडरान हैं वो भी करें, मजहबी जो स्कॉलर्स हैं वो भी करें, क्योंकि सबसे पहले लोगों के ख्यालात को चेंज करने के लिए जरूरी है कि एक चीज को आम बनाया जाए. हम 10,000 दफा इस तरह करें और मजम्मत करें, इससे कुछ होने वाला नहीं है. हमें इस चीज की जरूरत है कि आम जो पाकिस्तानी है वो आपस में डिस्कस करें, हम उनके साथ डिस्कस करें. हम बहुत सारे आपको लोग जानते हैं, मुझे जानते हैं, हमारे से पूछें. तो इसको सबसे पहले इस सोच को आम बनाना है कि ये जायज नहीं है. आप बतौर इस्लाम की रोशनी में या मजहबी तरीके से आपको ये इजाजत नहीं है किसी के साथ, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, इस किस्म की ज्यादती करने की. ये सबसे बावर कराना बहुत जरूरी है, वरना हम लोग रोज भी सेमिनार करते रहे कोई फर्क नहीं आएगा. हमारी तो जो सोच है
ہم بڑی میرا خیال ہے کہ جگر والی خواتین ہیں جو کہ اتنا کچھ سن کے بھی ہمیں ہوتا کچھ نہیں ہے. ہم ان دوسروں سے ملتے ہیں جن کے ساتھ وائلنس ہوتا ہے, اتنا سننے کے باوجود بھی ہمارے اندر اتنی قوت ہوتی ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم ایک گروپ ہے یا اور ایک گروپ ہے کہ جو اس چیز کی مذمت کرتا ہے, بٹ دس از ناٹ انف. ہمیں آواز چاہیے پاکستانی برادری سے کہ نہیں بھائی بہت ہو گیا, اب نہیں. شکریہ. السلام علیکم فائزہ جی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج کے دن بہت ساری باتیں ہوئی آج, تو آپ کس سلسلے میں سمجھتی ہیں کہ عورت کو اسٹرانگ ہونا چاہیے؟ ہاں فرح, آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا, اور اس پروگرام میں مجھے جو اچھی بات لگی کہ وہ جو آپ نے تمام مختلف جگہوں سے عورتوں کو بلایا جو بہت اسٹرانگ ہے, اور وہ ساری عورتیں یہی بات خواتین یہی بات کر رہی تھیں کہ ایک عورت کو اپنے آپ کو کس طرح سے بدلنا ہے. پہلے سب سے پہلے تو اس کو بدلنا ہے, اس کو یہ سمجھنا ہے کہ اسے حق کون سا اس کا حق ہے, کیا اس کی صحت ہے, اور وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بدلے گی تو وہ معاشرہ بدل سکتی ہے. اور یہی بدلاؤ لانے کے لیے یہ اس طرح کے سیمینار کرنے چاہیے ہم کو. اور آپ نے ضرور کم تعداد کی خواتین کو بلایا تھا, لیکن یہی پھر اپنے اپنے حلقے میں جا کے یہی بات کو دہرائیں گی تو آپ کا جو مقصد ہے وہ کامیاب ہوگا, میں یہ سمجھتی ہوں. جی انشاءاللہ. اب اسٹارٹ کریں. اب مجھے بتائیں کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا, اور یہ پروگرام سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا فائدہ ہوگا ہم سب کو؟ یہ پروگرام بہت اچھا تھا. فرح نے اپنے گھر میں بلایا ہے اور ہم سب کو اکٹھا کیا ہے, اور میں یہ جو ساری میری بہنیں یہاں پہ آئی ہوئی تھیں یہ بڑی انٹلیکچوئل کہتی ہیں, بڑی ان کو ساری باتوں کا پتہ ہے. اور جتنی بھی ہم تھیں, کھانا بھی بڑا مزے کا تھا, جتنی بھی ہم یہاں پہ تھیں ساری کی ساری جو ہے نا وہ میں سب کو پتا ہے, ہم سب کو پتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میسج آگے کنوے کیسے ہوئے گا, ہم کیسے ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ یہ والی تو میٹنگ تو بہت اچھی تھی. آپ نے جو بات کی وہ بھی مجھے پتا ہے, میں نے جو بات کی وہ بھی آپ کو پتا ہے, تو پتا تو ان کو ہونا چاہیے نا, کسی کو نہیں پتا ہے ہم لوگوں کو. اچھا پروگرام تھا, اور ایسے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے. اس میں کافی جیسے نئے لوگ آتے ہیں ان کو اویئرنیس ملتی ہے اور معلومات, بہت ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے. تو اچھی بات ہے کہ آئندہ بھی ہو ایسے. جی شکریہ. سمجھتی ہوں کہ جو ہم نے آج یہاں پہ گیدرنگ کی ہے اس میں بڑی تعمیری گفتگو ہوئی ہے. ہم لوگوں نے اپنے تجربات دوسروں سے شیئر کیے, دوسروں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے, اور سیکھنے کا موقع ملا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں سے جائیں اور اس چیز کو بھول جائیں کہ کیا ہم نے یہاں پہ بات کی ہے. ہمیں اس کو مطلب اپنی گھر میں یا اپنے ارد گرد امپلیمنٹ بھی اگر ہم کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت اچھا ہوگا ہمارے لیے. اور ایسے ہی تھوڑے بہت کچھ نہ کچھ گیدرنگ ہونی چاہیے گاہ بگاہ. شکریہ. جی آپ بتائیں کیا آج پروگرام میں کیا باتیں کی گئی, اور کیا ہمیں کنکلوژن کیا ہے؟ اس پروگرام کا مقصد تو عورتوں کے بارے میں ٹاپک تھا کہ عورتیں کس طریقے سے کیا کیا پرابلم ان کے ساتھ ہو رہی ہے, اور کس طریقے سے ہم عورتوں کے مطلب یہ اسٹرانگ کر سکتے ہیں. اور جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ اور یہ بات اچھی, سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم چاہتے تو کئی گروپس میں ہیں, لیکن یہ کہ کئی دفعہ ہم آلتو فالتو باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں کہوں گی یہ اس پہ جو ہے مطلب آپ نے تھوڑا کہتے ہیں کچھ سیکھ کے آدمی جا رہا ہے, کوئی دماغ استعمال کر کے جا رہا ہے, اور یہ کہ آدمی تھوڑا اپنا کلچر, تھوڑا جو آج کل کلچر چینج ہو رہا ہے, کس طریقے سے بچیاں ماشاء اللہ سے اسٹرانگ ہو رہی ہیں, آگے اپنے کلچر کو اچھے طریقے سے لے کے چل رہی ہیں, ساتھ میں اپنا بیلنس بھی کر کے نا. تو یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں آگے بھی اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے آگے چل کے مطلب یہ کہ اپنی آگے والی جنریشن کو بھی ان کو مضبوط کر سکے نا. تو اس کو یہی کہنا. السلام علیکم. اس وقت ہم موجود ہیں فرح ملکانہ کی رہائش پہ. انہوں نے ایک خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ایک گیدرنگ کا اہتمام کیا تھا. سو نائس آف ہر. اور یہ کہ بڑی اچھی گفتگو رہی ہے جو خواتین یہاں پہ آئی تھیں. اس طرح کی چھوٹی موٹی گیدرنگز ہونی چاہیے تاکہ ہم تبادلہ خیال کر سکیں, اور جو ہے کہ خواتین کیا چاہتی ہیں یہ مختلف چینلز کے ذریعے مردوں تک بھی پہنچنی چاہیے بات. اس لیے آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ٹی وی پہ یہ ریکارڈنگ آپ نے کی ڈائریکٹ, کہ جو اس محفل میں گفتگو ہوئی ہے مختلف خواتین نے جو باتیں کی ہیں وہ آگے پہنچیں تاکہ اس کا کوئی فائدہ ہو. تھینک یو.